بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المطففین کی ہم آیہ نمبر 1 پچھلے لیسن میں دیکھ چکے ہیں کہ تباہی ہے، بربادی ہے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، دھوکہ دینے والوں کے لیے جو کمی کرتے ہیں ناپ تول میں۔ اب آیہ نمبر 2 کو انشاءاللہ تعالی ہم سیکھتے ہیں آج۔ اس سے پہلے آپ یہ جان لیں، اس چیز کو سمجھ لیں کہ تطفیف جو ہے نا وہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو بیچنے میں، یعنی کہ جو ہم آیہ نمبر پہلی میں بھی جان چکے ہیں، اور دوسری خریدنے میں، جب خریدار تطفیف کرتا ہے تو تففہ کیا ہوتا ہے۔ ایک تو ہم نے جان لیا دیتے وقت پورا نہ دینا، کچھ اپنے پاس رکھ لینا جو بیچنے والا کرتا ہے، جو ہم اگلی آیت میں بھی دیکھیں گے ڈیٹیل میں۔ اور دوسری ہم نے بات جانی جو خریدار کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ پورا حساب کرتا ہے، کچھ بھی کمی اس کے خریدنے والی چیز میں نہ ہو، یا پھر کیا کرتا ہے بعض اوقات کہ زیادہ ہی مانگ لیتا ہے، کمی کو تو بھول جائیں، وہ زیادتی کر دیتا ہے، زیادہ چلا جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے آیہ نمبر 2 میں آتا ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ ان کے لیے بھی تباہی ہے، ان کے لیے بھی بربادی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو ناپ کر لیتے ہیں پورا حساب کتاب، ذرا سی بھی کمی نہ ہو، اور اکثر کیا کرتے ہیں وہ زیادہ ہی مانگ لیتے ہیں۔ اب اس آیہ میں ہم جانیں گے خریدار کے بارے میں جو لینے والا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لفظ اکتالو کو، جس کی جڑ ہے کیف یا لام، جس کا مطلب ہوتا ہے بالکل ناپ کر ہر چیز کو خریدنا، کوئی کہیں پر بھی کمی نہ ہو۔ اب اس لفظ کو آپ اگر آیہ نمبر 3 میں دیکھیں گے نا تو یہ اس کا الٹ میں آئے گا، اس کا مطلب اپوزٹ آئے گا کالوہم، کہ ناپ کر دینا، کالا سے، جس کا کیا مطلب ہے ناپنا، جو بیچنے والے کے بارے میں ہے۔ تو اب اگر آپ ان 2 آیات کا فرق سمجھ جائیں گے نا، ان کے الفاظ کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو۔ تو اب ہم نے دیکھ لیا ہے ان 2 لفظ کو، انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی جانیں گے۔ اس آیہ میں ہم دیکھتے ہیں لفظ اکتالو کو، جو کیل سے نکلا ہے۔ کیل کیا ہوتا ہے؟ ناپنا، ٹھیک ہے، ناپنے کو کہتے ہیں۔ اور ناپنا بھی کیسے؟ جیسے اس کا والیوم ہو گیا، یا اس کی جیسے ہم کہتے ہیں نا لینتھ، لمبائی ہو گئی، اس طرح کر کے، یا پھر اس کو لیٹرز میں، کپس میں، اس طرح کر کے ناپنے کو کہتے ہیں۔ اکتیال کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے والیوم کے لحاظ سے اس کو ناپنا۔ اچھا، اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں وزنہم، یعنی وزن کرنا، بالکل سادے الفاظ میں جو ہم اردو میں بھی بات کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی، وزن کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور یہاں پر ہم ناپ تول کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لگ بھگ ایک ہی طرح کی سمجھے بات ہوگی، لیکن تھوڑے سے الفاظ میں آپ لوگوں کو فرق پتہ ہونا چاہیے کہ خریدار میں مختلف قسم کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو مختلف قسم کی بات چل رہی ہے۔ اب اس میں آیہ نمبر 2 میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکتالو علی الناس یستوفون، کہ خریدنے والا بھی بالکل ناپ کر لیتا ہے، بالکل اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ اور اسی آیہ کا دوسرا حصہ جب ہم دیکھ رہے ہیں علی الناس، تو علی کا جو لفظ ہے نا وہ یہاں پر بہت ہی ضروری ہے جس کو ہم سمجھیں۔ علی الناس یعنی کہ لوگوں کے اوپر وہ مسلط کرتے ہیں، تسلط سے وہ مسلط کرتے ہیں کہ وہ مجبور کر دیتے ہیں، کون؟ خریدار مجبور کر دیتے ہیں بیچنے والے کو کہ وہ تنگ آ کر اس چیز کو اونے پونے بیچ دیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو اس کی قیمت ہے اس سے بہت ہی زیادہ کم بیچ دیں۔ اور اس کو تو آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہوں گے، آپ نے کبھی دیکھا بھی ہوگا، خاص طور پہ ہمارے ایشین ممالک میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ خریدار اتنا زیادہ بارگین کرتے ہیں بیچنے والے کو کہ وہ تنگ آ کر
خریدار سے ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ چلو بس اب آپ لے ہی جاؤ ہماری جان چھوڑو، اتنا زیادہ کہ اس کی قیمت یہ نہیں ہے تو آپ نے بہت زیادہ اس کی قیمت لگا رہے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، مختلف ان کی چیزیں کھلوا کے اور پھر پھیلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں برائیاں نکالتے ہیں کہ یہ تو اس کی قیمت ہی نہیں ہے، دیکھیں کتنا سستا ہے یہ مال، چاہے وہ کپڑے ہو گئے، اکثر تو کپڑوں کی دکانوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں دوسری دکان میں تو یہ اتنا سستا بک رہا ہے اور آپ اتنا مہنگا بیچ رہے ہیں، اور دیکھیں اس میں کتنی برائیاں ہیں، اس کی ساری یعنی کہ جو بھی چیز خرید رہے ہوں اس کی برائیاں نکال کر اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو اس قیمت کا ہے ہی نہیں جو آپ نے لگائی ہوئی ہے، تو ہمیں تو کم دیں، اگر آپ نہیں دیتے تو پھر ہم کسی اور اپنے آپ کے کوئی مینیجر ہے کسی اور سے بات کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، پھر ان کو بری باتیں کرنا، انسلٹ کر دینا، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سین بنا لیتے ہیں کہ باقی بھی جو خریدار ہیں وہ بھی دیکھ کر یہ کہیں کہ ہاں واقعی یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں اچھی، ہم کیوں اس کی اتنی قیمت دیں، تو ان کی ایک طرح کی جو ایک ریپوٹیشن بنی ہوتی ہے اس کو بھی خراب کرنا، اور پھر تنگ آ کر کبھی بیچنے والا دے دیتا ہے کہ چلو اب ہماری جان چھوڑو، اور پھر جب یہ چیز اتنی سستے دام پہ خرید لیتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑا فخر کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو اس چیز کو اتنا سستے میں خریدا، دیکھو کتنے میرے پاس ٹاکنگ سکلز ہیں، مجھے کتنے آتے ہیں انداز بات کرنے کے، اور میرے سکلز چیک کرو ذرا تم، اتنی اچھی میں شاپنگ کر کے آئی ہوں، اس پر بڑا خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں، بلکہ حقیقت کیا ہے کہ تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو حق مارتے ہیں دوسروں کا، تو یہ تو حق تھا بیچنے والے کا کہ وہ اس کی جو قیمت ہے اس کو وہ ملے، لیکن خریدنے والے نے کیا کیا، نہ پورا ناپ کر لیا بلکہ اس سے زیادہ ہی مانگ لیا، اس کی قیمت بہت ہی تھوڑی عطا کی۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ خود پسند، خود غرض اور لالچی لوگ ہوتے ہیں جو بیچنے والے کا حق مارتے ہیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انہیں ہمیشہ زیادہ ہی چاہیے ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے حقوق کی تو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی کمی نہ ہو جائے، لیکن جب کسی دوسرے کی بات آتی ہے تو انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، دوسرے کا بھی تو حق ہے، لیکن نہیں، صرف اپنی فکر ہوتی ہے، کسی اور کے حق کی نہیں۔ اب یہ دیکھیں جو لفظ ہے اسی آیا میں آخری لفظ ہم اگر دیکھیں یستوفون، اس کا کیا مطلب ہے کہ پورا گن کے ناپ کے لینا، بالکل ذرا سی بھی کمی نہ ہو جائے، اور دیکھیں پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ پھر زیادہ ہی مانگ لیتا ہے خریدار۔ جب بھی ہم کبھی خریدنے جائیں تو اس آیہ کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور جو خریدار ہوتا ہے نا وہ اکثر یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ میں نے چیزیں خریدنی ہیں، میرے ہاتھ میں پیسہ ہے، تو میں کیا ہوں، میں تو اوپر کے درجے پر ہوں، میں تو زیادہ ہائر پوزیشن پہ ہوں، میں ہی مالک ہوں، میری اتھارٹی، اب میں چاہے بیچنے والے کے ساتھ جو بھی سلوک کروں، اس سے میں جیسا بھی پیش آؤں، اور بے شک میں اسے کم ہی قیمت دوں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ خریدار کو تو ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر نہیں چڑھنا چاہیے بیچنے والے کے، اس کے بجائے اس کو تو ریکویسٹ کرنی چاہیے، ڈیمانڈ کے بجائے وہ ریکویسٹ کرے، کیونکہ حق کس کا بنتا ہے، بیچنے والے کا، اس کی چیز ہے، اب وہ اس کو جتنے میں بیچیں یہ تو اس کا حق بنتا ہے کیونکہ چیز اس کی ہے، لیکن یہاں پر تو الٹ ہی حساب ہوتا ہے، خریدنے والا سمجھتا ہے کہ میرا ہی ہے سب کچھ، اب میں اپنی جو بھی من میں آئے وہ کروں، اس کے بجائے ہم اگر نرمی کا سلوک کریں اور اس آیت کو ذہن میں رکھ کر ہم اپنے بہترین اخلاق کو پیش کریں کہ کہیں ہم اس آیت میں نہ آ جائیں جن لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے، تو ہم اپنی بہتری کے اوپر کام کریں، اپنے اس جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کریں، ہم ان آیات سے سیکھیں کہ جس چیز پر آپ کا حق نہیں بنتا اس کو آپ اپنے حق سے زیادہ مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، دھوکے میں آ جاتا ہے نا، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، غلط بات کر کر، چھوٹی سی معمولی چیز کے لیے اپنے ایمان کو بھی بیچا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی ناراضگی ملی، تو اس سے کیا فائدہ ملا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں۔ تو دیکھیں جو دھوکہ ہے نا، چاہے لین دین میں، خرید و فروخت میں، جیسے کہ ہم نے اس آیت سے سیکھا کہ دھوکہ صرف
بیچنے میں نہیں خریدنے میں بھی ہو سکتا ہے، خریدار بھی دھوکہ کر سکتا ہے۔ دھوکہ چاہے کسی قسم کا بھی ہو اس سے باز رہنا ہے، کیونکہ دھوکہ چیٹنگ جو ہے وہ ان 5 لعنت زدہ گناہوں میں سے ہے جن کی 5 بدترین سزائیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جو لوگ دھوکہ کرتے ہیں ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا قحط نازل کرتے ہیں، وہاں پر فصلیں اگنا بند ہو جاتی ہیں، معاذ اللہ۔ یہ ان 5 بدترین گناہوں کی 5 شدید سزاؤں میں سے ایک ہے۔ چلیں آپ کو میں باقی بھی 4 بتا دیتی ہوں، میں آپ کو پوری ہی حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ پھر اکثر بعد میں اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ اور باقی کیا تھیں حدیث کی باتیں جو آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ جب کبھی ایسی حدیث آتی ہے، اصل میں وقت ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے اس لیے میں ان کا ذکر نہیں کرتی، لیکن ابھی میں آپ کو صحیح حدیث بتا دیتی ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 ب5 ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوهم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 ب5 5 بدترین گناہ ایسے ہیں جن کی 5 بھیانک سزائیں ہیں، جن میں سے پہلی وہ جو اپنے عہد کو توڑتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں، ان کے دشمنوں کو ان پر اقتدار دے دیا جاتا ہے۔ وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرَ۔ دوسری، جو قوم اللہ کے مقدس قوانین کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کے مطابق مقدمات کا فیصلہ کرے گی، ان پر عام طور پر غربت غالب ہو جاتی ہے۔ تیسرا، وَلَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاحِشَةُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْمَوْتِ۔ جس قوم میں بے حیائی، فحاشی اور زنا عام ہو جاتا ہے، اور دوسرے حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ ابھی ان میں وہ ظاہر نہیں ہوتی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو وبا اور وبائی امراض سے عذاب دیتے ہیں، موت عام ہو جاتی ہے۔ اور پھر اب چوتھا یہ جس کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں بات، وَلَا طَفَّفُوا الْمِكْيَالَ إِلَّا مُنِعُوا النَّبَاتَ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہ ابھی ناپ تول میں دھوکہ نہیں دیتے کہ ان کی فصلوں کو اگنے سے روک دیا جاتا ہے اور خشک سالی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اللہ ان پر قحط نازل کرتا ہے، قحط آ جاتا ہے ان پر۔ اور پانچواں، وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطْرُ۔ جو لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل رہتے ہیں ان سے بارش کو روک دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ تو یہ 5 بدترین گناہ ہیں جن کی 5 دردناک عذاب اور سزائیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سب سے محفوظ رکھیں اور ہم کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ یہ اللہ کی آیات عام کریں، سنائیں سب کو تاکہ وہ دھوکے سے باز آ جائیں، گناہ سے باز آ جائیں اور اس کی سزاؤں سے بھی بچ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان آیات کو صحیح طریقے سے سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں، آمین یا رب۔ چلیں آئیں اب ان آیات کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل میں، تو ہم نے ان کو سمجھ ہی لیا ہے۔ آیت نمبر 2، الذین، وہ لوگ جو اذا اکتالوا، اذا جب، اکتیال جیسے ہم نے اس کے بارے میں جان لیا، اس کا روٹ لیٹرز جو ہیں، جڑ ہے وہ ہے کیف یا لام۔ اکتالو جب ناپ کر لیتے ہیں، علی اوپر، الناس لوگوں کے، یستوفون ٹھیک ٹھیک پورا حساب کتاب کرنا، بلکہ زیادہ ہی لے لینا۔ ان آیات کے اوپر تدبر کریں، الوقافات تدبریہ والعمل بالآیات، اور ان کو اپنے عمل میں لے کر آئیں، پھر ان آیات کو عام کریں، دوسروں تک پھیلائیں، دوسروں کو پہنچائیں اور اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون